اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، تکبیر ٹیلی ویژن پہ پروگرام دا جرنی آف کربلا لے کر آپ کی خدمت میں ایم عالم ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور روزانہ یہ پروگرام شام 6 بجے سے 7 بجے تک تکبیر ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں، اور اس پہ بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ خوبصورت گفتگو علماء کرام کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں کسی شخص کے لیے عزت و احترام کے نقطہ نظر سے یہ حوالہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کسی نامور روحانی اور دینی خانوادے کا فرد ہو، کسی اونچے معاشرتی خاندان کا سپوت ہو، یا پھر کسی علمی شخصیت یا بڑے سیاسی گھرانے کا نور چشم ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ہستی کتنی باکمال ہے، کیا کیا نسبتیں اور کیسی کیسی عظمتیں آپ کے حصے میں آئیں، کس کے نواسے، کس کے نور نظر اور کس کے لخت جگر۔ امام حسین کا نانا کون؟ وہ کہ جن کے نام سے نبض ہستی تپش آمادہ اور خیمہ افلاک استادہ ہے۔ آپ کے نانا سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا بابا کہ جس کو باب العلم کا لافانی خطاب ملا اور میدان جنگ میں حیدر کرار کہلائے، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کے والد جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کس عظیم ہستی کی آغوش میں امام علی مقام نے جنم لیا، وہ آغوش جس کا تقدس عرش کے تقدس سے کسی صورت کم نہیں، اور جس کی عفت دلیل عصمت ہے، اور قرآن نے جس کو تطہیر کی چادر اوڑھائی۔ آج اسی امام حسین اور حسنین کریمین دونوں شہزادوں کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، اسی موضوع کے حوالہ سے آج ہمارے اس پروگرام میں آپ گفتگو سن سکیں گے۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ علماء کرام اور مہمانان گرامی شامل ہیں، ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ملتان کی سرزمین، اولیاء کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ فاروق خان سعیدی، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، قبلہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح کراچی کی سرزمین سے ایک اور خوبصورت گفتگو کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے مختلف چینلز پہ ان کو دیکھا، علامہ اکرام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ آج برلے سے خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کلام پڑھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، اور منقبت بھی ان کی خوبصورت آواز میں ہم سن سکیں گے، جناب کبیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کبیر حسین، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں چاہوں گا کہ اس سے قبل ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آئیں، جو حسنین کریمین کی تربیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کی اور آپ کے سیرت کے جو اثرات ان شہزادوں پر ہے۔ اس سے پہلے کبیر حسین ایک خوبصورت کلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پیش کرنے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون ہے ایسر دین، تیرے جیسا کون ہے؟ کون ہے ایسر دین، تیرے جیسا کون ہے؟ جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے؟ جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے؟ صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر، صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر، رحمتوں والے نبی میرا سہارا کون ہے؟ رحمتوں والے نبی میرا سہارا کون ہے؟ جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے؟ ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے مصطفیٰ کی آل کا، ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے مصطفیٰ کی آل کا، اس گرانے کے علاوہ میرا تیرا کون ہے؟ اس گرانے کے علاوہ میرا تیرا کون ہے؟ جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے؟ اور یاد کر زاہد مکان سے لامکان کا وہ سفر، یاد کر زاہد مکان سے لامکان کا وہ سفر، اس قدم سدرا پہ ٹوٹا آگے پہنچا کون ہے؟ سبحان اس اللہ، سبحان اللہ۔ کا
دم سدرا پہ ٹوٹا آگے پہنچا کون ہے، کون ہے اے سربرے دین، تیرے جیسا کون ہے، اور پنج تن کا نام لیوا ہوں، کوئی مجرم نہیں، پنج تن کا نام لیوا ہوں، کوئی مجرم نہیں، دنیا والوں ان سے اعلیٰ، ان سے اچھا کون سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان سے اعلیٰ، ان سے اچھا کون ہے، جز تیرے شمس و ضحا کی شان والا کون ماشاء ہے، اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نام لیوا ہوں نبی کا اور نبی کی آل کا، نام لیوا ہوں نبی کا اور نبی کی آل کا، کوئی بتلائے نیازی مجھ سے اچھا کون ہے، کوئی بتلائے نیازی مجھ سے اچھا کون ہے، کون ہے اے سرورے دین، تیرے جیسا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کبیر حسین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اب ہم براہ راست اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں، اور وہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی، ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اور یہ جو مباہلہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل اولاد کو ساتھ لے کے چلے، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہلی، تو موضوع کی مناسبت سے یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قیامت تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ خاتم النبیین، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کائنات کے والی نے کس انداز سے اپنے اہل و عیال، اپنی آل اولاد جو ہے ان کی تربیت فرمائی ہوگی۔ اور آج موضوع بھی یہ ہے کہ حسنین کریمین جو ہے ان کی تربیت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات میں چاہوں گا کہ ملتان سے ہمارے ساتھ جو مہمان علامہ فاروق خان سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھوں، اور علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی موضوع کی مناسبت سے کیا کہیے گا؟ مولا رسول کریم، میں ایم عالم صاحب آپ کا اور کا شکر گزار ہوں کہ محرم العام میں ان اہم موضوعات پر ایک عنوان پر گفتگو کے لیے آپ نے ہمیں یاد کیا۔ میں یو کے میں جب آیا تو کئی مرتبہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں میری حاضری ہوئی، محافل میلاد میں اور دوسری تقریبات میں۔ موضوع کی مناسبت سے گزارش یہ ہے، حسنین کریمین
سیدین شہیدین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آغوش نبوت میں پلے، انوار نبوت میں ڈھلے، اور سیدنا باب مدینۃ العلم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خون، اور سیدہ کائنات بنت رسول سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقدس دودھ، آپ کا شیر مقدس جو ان شہزادوں کو ملا۔ اور دوسری سبحان اللہ۔ بڑی بات یہ کہ ان دونوں شہزادوں کو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کے نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اور سرکار کے لعاب دہن کے کیا کہنے کہ جو براہ راست ان شہزادوں کے حلق میں اترا، لعاب دہن نبوت، حسن سبحان اللہ۔ اور حسین، جن کا مجموعہ حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ حسن اور حسین ایک ہی لفظ ہے، حسین حسن کی تصغیر ہے، حسن اچھا ہے، حسین چھوٹا حسن۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت علی نے اپنے بڑے شہزادے کا نام رکھا حرب۔ حرب کے معنی کے حرب، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ جنگجو ہیں، سپہ سالار ہیں، حیدر ہیں، صفدر ہیں، شیر خدا ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیرے جیسا کون پہ ٹوٹا۔ حسین ہے تو یہ حسنین کریمین، ذرا اس موقع پر 14ویں صدی کے مجدد الامام المحدث الفقیہ الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ ایسے نبھاتے ہیں دونوں شہزادوں کے ناموں کو، فرماتے ہیں حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار۔ وہ چشم تخیل میں، عالم تصور میں دونوں شہزادوں کو دوش رسالت پر دیکھ رہے ہیں اور کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا۔ اور آگے جو فرمایا اس قصیدہ نور میں، اس سے بڑھ کر اہل بیت اطرت اور آل پیمبر کی محبت کا اور اظہار کیا ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اسی قصیدہ نور میں ہمارے امام نے کراچی سے مہمان ہیں، راشد جامع القرآن ذوالہجرتین ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کا مبارک نورین جوڑا نور کا۔ تو ماشاءاللہ اسی پر ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ اکرام حسین قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو بھی پروگرام میں ان کیا جائے اور ان سے بھی گفتگو کروں۔ علامہ اکرام حسین قادری صاحب، آج کا جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے امام حسین اور امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے نام پر گفتگو علامہ صاحب نے کر دی۔ میں چاہوں گا اس سے اگلا سٹیپ ہم پھر لیں کہ یہ نام جو ہے اس سے پہلے کسی اور کے نام رکھے ہی نہیں گئے، یہ جنتی نام ہے، اور پھر یہ شہزادوں کی تربیت جو ہے آقا علیہ السلام نے کس انداز میں کی، آپ کے شمائل کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ایم عالم صاحب، بہت شکریہ آج کے اس پرنور اور خوبصورت عنوان کے تحت اس خوبصورت مجلس میں مجھے مدعو کیا۔ میں شکر گزار ہوں تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ میں ان کا انتخاب بنا اور آج کی اس مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور ہمارے علماء نے کچھ اسماء ہیں جن کے بارے میں ایک ٹرم اور ایک اصطلاح استعمال کی ہے جسے اسماء غیر مستعملہ کہا جاتا ہے۔
یعنی ایسے اسما کے جو اسما جن پر رکھے گئے اس سے قبل استعمال میں نہیں آئے، نہیں ہوئے. جی جی، ان میں سے پہلا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ تاریخ نگاروں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ سے پہلے چند افراد کے نام محمد رکھے گئے، لیکن انہوں نے ساتھ اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ ان کا نام بھی محمد اس لیے رکھا گیا، ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد اس لیے رکھا کہ شاید ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں تو یہ وہی محمد ہو جو اللہ رب العزت کا محبوب ہے. لیکن حقیقی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد اللہ رب العزت نے اپنے پردے خاص میں رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اسم سے بامسمہ ہوئے، اور آج تک محمد کے اسم کے اعتبار سے الذی یحمد حمدا بعد حمد کی عملی تصویر نظر آتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی صاحب ایمان کی زبان کھلتی ہے تو سب سے پہلے رب کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. پھر انہی اسماء غیر مستعملہ میں دوسرا نام جو ذکر کیا جاتا ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ذات علی سے پہلے یہ اسم علی روئے زمین پر کسی فرد کا نام نہیں تھا. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جناب حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حسن اور حسین نام بھی ان مبارک نفوس اور ان مقدس ہستیوں سے پہلے روئے زمین پر کسی فرد کے نہیں تھے. یہاں میں یہ ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے قبلہ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی فصیحانہ گفتگو فرماتے ہوئے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ حسین جو ہے حسن کی تصغیر ہے. یہاں ایک اور لغت کے اعتبار سے میں لطیف نقطہ حضرت سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ حسن جو ہے اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ ہا سین اور نون ہے، یہ حسن سے بنا ہے. اور جو کوئی بھی لفظ ہا سین اور نون سے بنایا جاتا ہے اس میں ایک خوبصورتی کا اسپیکٹ اور عنصر پایا جاتا ہے، جیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسی طرح سے جیسے قرآن میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس رویے کے بارے میں ذکر. تو جہاں کہیں بھی ہا سین اور نون کا مادہ پایا جائے گا تو وہاں حسن جمال نظر آئے گا. اور یہاں میں رک کر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقائے کائنات نے اپنے شہزادوں کا نام جو حسن اور حسین رکھا، گویا کہ اشارہ اس جانب تھا کہ حسن کے مادہ سے جو نام بن جائے اللہ رب العزت لغت کے اعتبار سے اسے حسین فرماتا ہے. میں اپنے شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھوں گا، اب روئے زمین پر جہاں کہیں بھی حسن بکھرے گا تو وہ سارا کا سارا حسن میرے شہزادوں کے نور سے پھیلے گا. اسی وجہ سے کہا کہ دنیا میں جتنی خیرات بڑھتی ہے بڑھتی تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے، مگر مصطفیٰ عطا اسے ہی کرتے ہیں جو حسنین کریمین کی گدائی کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے ان مبارک نفوس کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی وابستگی کو ایسا استوار رکھا جائے کہ یہ شہزادے راضی ہوں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور مصطفیٰ راضی ہوں گے تو ہم سب کا رب ذوالجلال بھی ہم سے راضی ہوگا. جیسا کہ آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بات عرض کروں گا. جیسے تربیت کی آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا سے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدا سے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان تمام معمولات میں شریک رہے. گھٹی دینے کا موقع حضور نے گھٹی عنایت فرمائی، نام رکھنے کا موقع حضور نے نام رکھا، اذان دینے کا موقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی. شاید ہمارا علامہ صاحب کے ساتھ لنک جو ہے اس میں کوئی نیٹ کا ایشو ہے، اور علامہ محمد فاروق خان سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب قبلہ یہ تو بڑی خوبصورت بات نام کے حوالہ سے بھی ہو گئی، اور الحمدللہ یہ تمام دیکھتے ہیں کہ اتنی عظیم دو ہستیاں ہیں جن کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے تربیت دے رہی ہے، اور وہ تیار کر رہے ہیں ان کو، حسنین کریمین کو. کس انداز سے ان کی تیاری کروائی گئی، کس انداز سے ان کی تربیت کی گئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں عرض کرتا ہوں، ہمارے قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت اور عالمانہ گفتگو فرمائی ہے. میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسن و جمال کی بات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین
تصویر رسالت میں آپ تھے اور امام حسن سر کے بالوں سے ناف تک سرکار سے مشابہ اور ناف سے پاؤں تک امام حسین سرکار کے حسین جو ہے مشابہ تھے۔ مشابہ تھے۔ رسول علیہم الرضوان کو آقا کا دیدار کرنا ہوتا تھا سرکار کے وصال کے بعد، تو دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے تصویر رسول مکمل ہو جاتی تھی۔ گویا سبحان کہ اللہ سبحان اللہ۔ مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، سر سے لے کر چوٹی کے بالوں سے ناف تک حضرت حسن ہے مشابہ، اور وہاں سے پاؤں تک امام حسین ہیں۔ یہاں یہ بات عرض کر دی جائے آپ کی خدمت میں کہ ان کی تربیت سرکار نے فرمائی۔ آپ کی آغوش میں پلے، حالت نماز میں اگر پشت نبوت پر بیٹھے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے سجدہ دراز کر دیا جاتا ہے، آقا کندھوں پر سوار کراتے ہیں۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ تمہیں میری امت کی قیادت کرنا ہے، تم میری امت کا بوجھ اٹھاؤ گے اور ان کی زمام کار تم سنبھالو گے۔ دیکھ لیجئے عالم صاحب، بہت ضروری بات، انتہائی اہم، اس تربیت میں سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت، آپ کا دودھ، آپ کی گود، آپ کی لوری۔ اقبال کیا خوب کہتا ہے کہ ادب پر ورد صبر و رضا، آسیہ گرداؤ لب قرآن سرا، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اس نظم کے آخر میں کہتے ہیں عصر حاضر کی بچی سے کہ بطول باشو پنہا شو عزی عصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا مقدس دودھ، کسی نے کیا خوب کہا کہ نبوت اور ولایت کو شیر زہرا میں، نبوت اور ولایت کو شیر زہرا میں اگر ملا کے پلا دیں حسین بنتا۔ یہ تربیت تھی، لوریاں دے دے کر پالا۔ مائیں بچوں کو پالتی ہیں، جوان کرتی ہیں دولہا بنانے کے لیے، اور یہ کیسی ماں ہے، اور اس خاندان کی کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو عروس شہادت سے ہمکنار کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں اور انہیں میدان جہاد میں بھیجنے کے لیے دولہا بناتی ہیں، اور پھر جب کربلا کے میدان میں کسی شہزادے کے، کسی لال کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو کیا ایک شاعر نے عکاسی کی کہ خیمے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، لاشا کیسا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ تو یہ تربیت ہے خانوادہ نبوت کی کہ 6 ماہ کا بچہ بھی تیر کھا کر مسکراتا ہے، رونے کے بجائے مسکراتا ہے۔ لگا جب تیر چھاتی پر تو بچہ مسکراتا تھا، جوانان بنو ہاشم کے اصغر ایسے ہوتے ہیں۔ شہزادگان والا تبار، حسنین کریمین سعیدین شہیدین، اہل سنت و جماعت ہماری جانیں ان پر قربان ہوں۔ آقائے دو عالم کی نسبتوں کا لحاظ خلفائے راشدین نے بھی رکھا۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنا پیار فرماتے تھے ان شہزادوں سے، اور امام عادل و راشد خلیفہ ثانی تاجدار عدل و حریت کشور کشائے عالم فاتح اعظم جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ان شہزادوں کو گود میں بٹھاتے، پیار کرتے، ممبر چھوڑ کر اتر کر ان کو گود میں لیتے تھے، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، علامہ صاحب کی بلا کی گفتگو بھی بڑی قیمتی ہم سماعت کریں گے۔ بچپن کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، سیدہ کا گھر آقا دو عالم علیہ السلام کے خانہ اقدس اور کاشانہ اطہر سے قریب ترین تھا۔ کچھ عرصے تک اس جگہ کو سوق الحسنین کہا جاتا تھا، حسنین کریمین کا بازار۔
اب وہ نہ آثار رہے، نہ وہ علامات رہی، نہ وہ نشانات رہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا دو عالم علیہ السلام گزرتے اور ان شہزادوں میں سے کسی کے رونے کی آواز کو سنتے، آقا بے چین ہو جاتے، فوراً بیٹی کے گھر تشریف لاتے اور فرماتے فاطمہ انہیں مت رلاؤ، ان کے رونے سے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وسلم۔ تو جن کا رونا بچپن کا رونا صغیر السن ہے اور ان کا گریہ آقا کو گوارا نہیں، ان پر مظالم و شدائد آقا کیسے برداشت کر سکتے؟ اب ایک اور شعر پیش خدمت ہے تو ہم آگے بھی لے کر چلتے ہیں علامہ صاحب کی بلا، ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور آج جو نہ صرف یو کے یورپ بلکہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، جو انسان ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا انداز اپنانے چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کی تربیت میں کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا منقبت کا کلام جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین آپ کو سنوانا چاہیں گے، اور کبیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، بس میں چاہوں گا کہ مختصر منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ پیش کیجیے۔ کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا، کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا، سونا شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا، سونا شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا، نیزے تے نہ چڑھے آئے انج کسے بھی نہ پڑے آئے، نیزے تے نہ چڑھے آئے انج کسے بھی نہ پڑے آئے، قاری نے سنایا ہے قرآن بڑا سونا، سونا قاری نے سنایا ہے قرآن بڑا سونا، شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا، نانے دیوں مت لئی لجپال نواسے نے، نانے دیوں مت لئی لجپال نواسے نے، سب کنبے نو کیتا اے قربان بڑا سونا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام کبیر حسین منقبت کا آپ پیش کر رہے تھے۔ علامہ اکرام حسین قادری ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، اور لنک شاید تھوڑا اس میں نیٹ کا کوئی ایشو تھا۔ علامہ صاحب، ہم چونکہ وقت جو ہے بڑی تیزی سے پروگرام کا گزر رہا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ جو علامہ فاروق خان سعیدی صاحب کی گفتگو کے بعد میں نے سوال چھوڑا کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کریں کہ جس طرح تربیت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادوں کی آج ہمارے گھروں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس پر آپ گفتگو کیجیے۔ جی جزاک اللہ محترم ایم عالم صاحب۔ دیکھیے، تربیت ایک ایسا انسانی جوہر ہے کہ جس کی بنیادیاں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اور یہی تربیت کو اگر آج کے گھروں میں اہمیت اور افادیت دے دی جائے تو ایک جو مسلمان جو اپنی راہ بھٹک چکا ہے، اپنی راہ چھوڑ چکا ہے، وہ واپس اپنی راہ پر آ کر دوبارہ سے امت مسلمہ اپنا عروج اور اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی تربیت کی بات کی جاتی ہے تو ان تربیتوں میں جتنی بھی دنیا میں تربیتیں کی گئی ہیں ان میں سر فہرست ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ کی تربیت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب اس تربیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انہیں تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں ساتھ ساتھ دنیا سے تعلق قائم رکھنے کا جو سلسلہ ان کو عطا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک قلبی محبت اور الفت کے اظہار کے ساتھ انہیں اپنی وارفتگی کا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزوں کا حسین ملاپ جب ہمارے سامنے نظر آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا سمجھ یہی نکلا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے نواسوں نے اپنی عظیم منازل کو طے کیا۔ جب کبھی بھی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارے والدین کو سب سے پہلے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ انہیں اپنی ذات کو پیکر بنانا ہے۔ اولاد کبھی بات نہیں جس پر آپ نہ پڑھ رہے ہوں اور سے کہیں کہ نماز پڑھیں، ایسا ممکن نہیں۔ جھوٹ بول اور اولاد سے کہیں سچ بولیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے، حسنین کریمین کی جو تربیت فرمائی ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خود اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ یہی حسنین کریمین ہیں جو راتوں کو اپنی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا کو پوری رات سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہی سیدہ الزہرا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ رات اتنی چھوٹی ہے میں دل سے تیرا سجدہ ہی۔ جب اب ایسے کر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی پھول حسنین دنیا میں اپنی خوشبو پھیلائیں گے۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود قرآن نے آپ کی عائشہ دینوں میں رک کرا رضا کی پہچان یہ کہ تمہیں جب کبھی یہ تمہیں سجدہ نظر آئیں گے، کبھی رب کی بارگاہ میں قیام کیے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو والدین جو گھر میں صورت عمل فرما رہے ہیں، اس عمل کو جب اولاد دیکھ رہی ہے تو وہ اولاد پھر اسی اعتبار سے عمل کا پیکر بنتی ہے۔ خدا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپیا بار بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کو اپنے گھر میں لے کر آنا، ان کے گھر جانا، ان کے ساتھ اسفار فرمانا، دنیا والوں کو بتانا کہ میں اپنے ان شہزادوں سے کتنی پیار کتنا محبت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہمارے سر پر بال ہیں یہ اللہ رب العزت کے بعد آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ کے صدقے اور طفیل ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو وہ پھر حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹے تو علی المرتضیٰ کے ہیں مگر دکھتے آپ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں۔ تو یہ جو محبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کے ساتھ فرما کر اپنے اصحاب کو عطا فرمائی، اور پھر ان اصحاب نے عملی طور پر حسنین کریمین سے جو اپنی وفاداری کا خوبصورت مظاہرہ پیش فرمایا، وہ ایسے نہیں تھا کہ بھائی یہ صرف حضور کے نواسے ہیں تو اس وجہ سے ان کی عزت اور تکریم ہے۔ اگر صرف اسی اعتبار سے بھی ہو تو یہ بہت بڑا مسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تربیت تھی، وہ اخلاص تھا، ان مقدس اور ان مبارک ہستیوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ عزت اور احترام اور تکریم کا سلسلہ تھا۔ یہ صرف نواسے نہیں تھے، یہ صرف نواسے نہیں تھے۔ آج ہم صرف حسنین کریمین کو گویا کہ نواسہ رسول کہہ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لاڈلے ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ نہیں، وہ دنیا والوں کے لیے عملی نمونے ہیں، وہ عملی پیکر ہیں۔ ان حسنین کریمین کا صرف تذکرہ کر کے اپنی زبانوں کو ہم نے منور نہیں کرنا، بلکہ ان کی زندگیوں سے ہم نے سبق لینا ہے۔ اسی لیے بڑا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا تھا کہ کربلا صرف مقتل گاہ نہیں ہے بلکہ کربلا مکتب گاہ بھی ہے۔
ہمیں صرف بے شک مقتل گاہ کے تذکرے نہیں کرنے، بلکہ اس مکتب میں جو سبق امام حسین نے دنیا کو دیے ہیں ہمیں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس وقت کہا کہ آپ راہ رخصت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت امام حسین نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے درمیان اپنی مثال چھوڑ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے جب کبھی بھی حق اور باطل ٹکرائے، حق اگر قلت میں ہی کیوں نہ ہو اسے اتنا یقین ہو کہ حق کی پہچان حسین تھے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دی ہے کہ جو سیرت امام حسین اور سیرت امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنی سیرتوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی جانب بڑھوں کہ آپ کی تربیت میں صبر و رضا، سخاوت، جرت، ہمت، شجاعت، یہ چیزیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت میں فرمائی۔ میں چاہوں گا مختصر اس پر بات کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ علامہ اکرام حسین القادری صاحب کی جانب بڑھیں گے اور آخری پیغام بھی لیں گے۔ جناب گزارش یہ ہے کہ علامہ محمد اکرام حسین صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت بھی کریں کہ گھر میں آئلی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تنازعات ہیں، اور پھر کوئی دروازے پر آیا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ بیٹا اسے کہہ دو بابا گھر پر نہیں ہے۔ ہم یہ تربیت دے رہے ہیں، ہمیں اپنی تربیت بھی پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ ماں کی گود اور باپ کی آغوش ہے۔ دوسری بات یہ ان شہزادوں کا امتیاز دیکھیے، اختصاص دیکھیے کہ یہ فرزند تو سیدنا علی مرتضیٰ کے ہیں، بیٹے تو حضرت علی کے ہیں، مگر زبان نبوت نے فرمایا ہاذان ابنایا و ابنا بنتی، کہ کائنات والو یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، یہ میرے نواسے بھی ہیں۔ اور یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں جو دوسرے بیٹے ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں اور عباس ہیں، اور آپ کی اولاد ہے، لیکن سادات سید وہی کہلاتے ہیں جن کا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہے۔ سید وہ ہے جو سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا سے جن کا تعلق ہے، اور باقی حضرت علی کی اولاد ہاشمی ہے، علوی ہے، آوان ہیں، اور وہ ولی ہیں۔ کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ جو سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ کا دوسرے بیٹوں سے چلا ان میں ولایت کا سلسلہ چلا ہے۔ میں ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، ان شہزادوں کی تربیت کے حوالے سے ایک واقعہ بہت عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں، وہ ظاہر ہے کسی معتبر کتاب میں ہوگا، لیکن سنا ہم نے ثقہ اور اہل علم کی زبان سے ہے کہ ایک بابا، ایک بزرگ، ایک کبیر السن وضو کر رہا تھا اور اس کا وضو غلط تھا، کسی اعتبار سے بھی وہ وضو درست نہیں تھا۔ یہ شہزادگان والا تبار اس کا وضو ملاحظہ فرما رہے تھے اور یہ اس فکر میں تھے کہ اس بزرگ کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ کا وضو درست نہیں ہے۔ دیکھیں تربیت دیکھیں، انداز فکر دیکھیں، طرز تکلم دیکھیں کہ آپس میں لگے دونوں بھائی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی جان ان کو کیسے سمجھائیں، اور پاسی ادب مانے ہے، عمر کا فرق ہے آیا۔ تو شہزادوں نے ایک تدبیر سوچی اور بابا سے کہا بابا جی آپ نے وضو کیا ہے، بہت اچھا کیا، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر تھا۔ یہ تربیت تھی ان شہزادوں کی۔ اور پھر حسنین کریمین نے جب وضو بنایا تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا وضو آپ کا درست ہے، میرا درست نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز تھا یہ تربیت کا۔ علامہ اکرام حسین قادری صاحب کی جانب بڑھیں گے کیونکہ آخری 3 منٹ باقی جو ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سیرت مصطفیٰ، سیرت علی شیر خدا اور سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اثرات جو تھے، اس میں سخاوت، صبر، جرت، ہمت، شجاعت، اور یہی چیز نہ صرف کربلا میں بلکہ اس کے بعد بھی دکھائی دی آپ کی آل اور اولاد میں۔ جی بالکل امام عالم صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیے یہاں میں چونکہ اختصار ہے وقت کے، میں یہی ایک بات عرض کر کے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مارکہ کربلا ہے، اور ہمارے ہاں بہت ساری تعریفات صبر کی جاتی ہیں، جو پیشنس ہے، اور آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر نہ جانے کون کون سے طریقے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ صبر کو کیسے حاصل کیا جائے، اور حقیقی صبر ہے کیا۔ اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال یہ ذکر کی جاتی ہے کہ صبر یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مشقت، آپ پر کوئی آزمائش اور امتحان آ جائے، تو اس امتحان یا آزمائش کے آنے کے نتیجہ میں آپ کی جو ریگولر روٹین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صابر ہیں۔ اگر آپ کی وہ ریگولر روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ صابر نہیں کہلا سکتے۔ یہ ایک تعریف ذکر کی گئی۔ اسی تعریف کو اگر ہم مارکہ کربلا میں لے جاتے ہیں، میدان کربلا میں لے جاتے ہیں، امام علی مقام کی روٹین کیا ہے؟ ان کی روٹین یہی ہے کہ ان کی 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ وہ دنیا تو دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے لیکن ان کی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ ان کی ڈیلی روٹین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، تلواریں چل رہے ہیں بھی آ رہے ہیں، بھالے بھی چل رہے ہیں۔ جی ہاں، علامہ صاحب کی گفتگو جاری ہے۔ علامہ اکرام حسین القادری کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تھوڑا سا پھر نیٹ کا ایشو ہوا لیکن دوبارہ سلسلہ جڑ جائے گا تو پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ میں چاہوں گا علامہ فاروق قادری صاحب کی جانب بڑھوں، سعیدی صاحب کی جانب۔ جی علامہ اکرام حسین صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسج آپ دے دیجئے، تو پھر ہم علامہ صاحب کا بھی میسج لیتے ہیں کیونکہ آخری 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں پیشنس کی جو مثال تھی وہ یہی تھی کہ ان کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ اب ہم پر تھوڑی سی بھی مشقت اور آزمائش آ جائے تو ہم پوری دنیا میں واویلا کر دیتے ہیں کہ اب ہمارا اس دنیا میں رہنا اور اس امتحان سے گزرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو صبر کا ایک خوبصورت جو پیغام ہمیں مارکہ کربلا سے ملا ہے، آج کی نوجوان نسل کو اس آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ اسے حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو رب سے، رب ذوالجلال کی تعلیمات سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اسی میں ہماری بقا اور دوام ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، ایک آخری پیغام اس خوبصورت موضوع کی مناسبت سے اور اس خوبصورت محرم کے ان ایام کے حوالے سے۔ میں رئیس الارار مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ پیغام دیتا ہوں، اور وہ آفاقی پیغام ہے۔ فرماتے صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، ہے خون افشانی بھی لازم اشک افشانی کے ساتھ، آنکھ میں آنسو ہو دل میں ہو شرار زندگی، شعلہ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اور جوش ملیح آبادی شاعر انقلاب کہتے ہیں، کربلا کیا حسرت و اندوہ کا افسانہ ہے۔ یہ سوالیہ استفہامیہ، کربلا کیا حسرت و اندوہ کا افسانہ ہے، یہ تو غافل یادگار جرأت مردانہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علامہ اکرام حسین قادری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ علامہ فاروق خان سعیدی، آپ کا بھی بہت شکریہ، دونوں صاحبان کی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اور کبیر حسین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت کلام آج کے اس پروگرام میں پیش کیے۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ایم اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔